یہ مجلسیں ہیں حمد خدا نعت مصطفیٰ، ان مجلسوں میں ہوتا ہے قرآن لب کشا، ان مجلسوں سے ملتا ہے جنت کا راستہ، ان مجلسوں کی ہوتی ہے کچھ ایسے ابتدا، ذاکر کے لب پہ پہلے خدا کا کلام ہے، چشمے خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالمہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند منان آپ کو اور ہمیں حقیقی معنوں میں سید الشہداء کا عزادار قرار دے۔ الحمدللہ اس عشرہ محرم کا عنوان شناخت عاشوراء قرار پایا۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ اس عشرے کے دوران عاشوراء اور کربلا کے مختلف زوایا اور مختلف جہات کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ گزشتہ مجالس میں سید الشہداء کا جو وصیت نامہ ہے، جو آپ نے محمد ابن حنفیہ کے نام لکھا، اس وصیت نامے میں مولا نے اپنی نہضت کے اہداف اور مقاصد کو بیان کیا کہ اس وصیت نامے کے ایک جملے کی وضاحت گزشتہ مجالس میں ہوئی کہ سید الشہداء فرماتے انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میرا یہ خروج، میرا یہ قیام نہ تو تکبر کی وجہ سے ہے، ولا بطرا، نہ ہی ہوا و ہوس کی بنا پر ہے، کہ اس بطرن کی وضاحت ہوئی۔ انشاءاللہ بعد والے جملات کی بھی وضاحت آئندہ جلسات میں عرض ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ایک آدھ بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شناخت عاشوراء میں بہت زیادہ اہم ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات کہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں بھی عام طور پر اٹھتا بھی ہے کہ اصلاً حسین ابن علی نے مدینے کو کیوں چھوڑا؟ مولا جو اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، مولا جو اپنے
اس انقلاب جہانی کی ابتدا کر رہے ہیں تو مدینے کو مولا چھوڑ رہے ہیں؟ عام طور پر یہ سوال اٹھایا بھی جاتا ہے اور ذہنوں میں یہ سوال اٹھنا بھی چاہیے۔ مدینہ تو وہ جگہ ہے کہ جس مدینے کے اندر حسین ابن علی کا بچپنا گزرا ہے۔ اچھا، صرف بچپنے کی بات نہیں ہے، مدینہ وہ شہر ہے جو شہر حسین ابن علی کے مقام کو جانتا ہے۔ مدینے کے اندر سید الشہداء کا بچپنا یعنی رسول اللہ کے احادیث، پیغمبر گرامی اسلام کا وہ مقام بیان کرنا کہ حسین کون ہے، مدینے کے در و دیوار کو پتہ ہے حسین ابن علی کون ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر موجود ہے، بچپنے کے عالم میں حسین ابن علی اگر مسجد میں بھی آ جائے تو رسول اللہ اپنے خطبات کو قطع کر کے ختم کر کے حسین ابن علی کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں۔ مسجد گواہ ہے کہ حسین کون ہے، صحابہ کو پتہ ہے کہ حسین کی کیا منزلت ہے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ حسین ابن علی کا کتنا مقام ہے۔ جب ایسی جگہ ہے، سب لوگ جاننے والے بھی ہیں کہ حسین ابن علی یعنی وہ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، حسین سے محبت در حقیقت حسین سے محبت نہیں ہے، رسول اللہ سے محبت ہے۔ یہی وہ شہر ہے کہ جس نے اپنے کانوں سے سنا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ خوب یہی وہ شہر ہے جو شہر دیکھ چکا ہے، سن چکا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ خوب یہی وہ شہر ہے جس شہر کے اندر حسین کا بچپنا ہے، رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہیں، خوب یہ پورا شہر دیکھ چکا ہے۔ یہی وہ شہر ہے کہ حتیٰ کہ عبادت خدا کے اندر بھی رسول اللہ ہو اور حسین سوار ہو جائیں تو وہاں پر اس عبادت الہیہ کو تفصیل دے دیتے ہیں، طول دے دیتے ہیں۔ مسجد گواہ ہے، در و دیوار گواہ ہیں، لوگ گواہ ہیں، سب جانتے ہیں حسین ابن علی یعنی کون۔ خوب ایسے شہر کو حسین کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس شہر کے اندر رہتے اور اپنی باتوں کو یہاں پر بیان کرتے۔ ایک یہ سوال کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ اس کا بھی جواب دیں۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ جو وصیت نامہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو چلے گی، یہ وصیت نامہ حسین ابن علی کا محمد ابن حنفیہ کو ہے۔ خوب آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام حسین کے بھائی ہیں، امیر المؤمنین کی اولاد ہے، خوب یہ محمد ابن حنفیہ حسین ابن علی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کربلا میں کیوں نہیں آتے؟ کیا ضرورت پڑتی ہے کہ مولا اس کے نام پر وصیت نامہ لکھیں؟ خوب کربلا میں ان کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ دو سوال ہیں کہ ان کے بارے میں اجمالی گفتگو کرتے ہیں اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عاشوراء کی شناخت اور معرفت کے لحاظ سے ان چھوٹے چھوٹے سے سوالات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آتے ہیں سب سے پہلے مدینے کی طرف کہ حسین ابن علی نے مدینے کو کیوں چھوڑا، اپنے لیے اس مدینے کو اصل مقام کیوں نہیں قرار دیا۔ تو اس سوال کے جواب کے لیے ضروری ہے کہ اس زمانے کے حالات کو دیکھا جائے، مدینہ کس طریقے سے۔ جب ان حالات کا پتہ چل جائے گا تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ حسین ابن علی نے مدینے کو کیوں چھوڑا۔ اچھا، اس وقت بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بالکل روشن ہے، بہت ہی واضح طریقے سے کہ یزید اتنا منفور انسان ہے، اس وقت بالکل واضح ہے۔ اگر کسی بندے کے اپنے خون کی طہارت کا مسئلہ نہ ہو تو ہر ایک کے لیے واضح ہے کہ یزید یعنی کیا۔ اس زمانے میں کوئی بھی بندہ جرأت نہیں کرتا جو یزید کی حمایت کرے، مگر یہ کہ اس کا اپنا ایک مسئلہ ہو،
واقعاً اس کے قلب کے اندر اہل بیت سے بغض بھرا ہوا ہو، وہ بندہ آ کر کہہ سکتا ہے، وگرنہ اس وقت یزید بالکل واضح اور روشن ہے۔ لیکن سن 61 ہجری میں چلے جائیں آپ، یا اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، خوب ذرائع ابلاغ تو اس طریقے سے نہیں دینا جیسے آج کے زمانے میں۔ اس زمانے میں بہت ساری باتیں ایسی تھی جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھی۔ جیسے آج آپ یزید کی تصویر دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ اتنا نحس اور منحوس بندہ ہے، اس زمانے میں ایسے نہیں تھا۔ چند خواص کے علاوہ کوئی بندہ یزید کو اس عنوان سے نہیں جانتا تھا۔ اور یہ جو حسین ابن علی نے بہت سارے مقامات پر بیان کیا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، معلن بالفسق، علنی طور پر فسق کرنے والا ہے، خوب یہ جو حسین ابن علی نے کہا تھا یہ واقعاً اس کی ماہیت کو بیان کر رہا تھا، اس کی حقیقت کو بیان کر رہا تھا کہ یہ شارب الخمر ہے، کوئی شرابی انسان ہے، علنی طور پر فسق و فجور کرنے والا بندہ ہے۔ خوب اس زمانے میں جیسے آج کے زمانے میں ہم مختلف لوگوں پر ناراض ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں، ایسے تھوڑی تھا حسین ابن علی کوئی نعوذ باللہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں، نہ، اس کی ماہیت کو بیان کریں، اس کی حقیقت کو بیان کریں کہ یزید یعنی یہ۔ خوب یہ تصویر ابھی لوگوں کے سامنے واضح نہیں تھی، ضرورت تھی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ یہ فقط خواص کی حد تک تھا، حسین ابن علی جانتے تھے، عبداللہ ابن زبیر جانتے تھے، عمر ابن عبداللہ جانتے تھے، ایسے چند افراد تھے جو اس کی حقیقت اور ماہیت کو جانتے تھے، لیکن ابھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ضروری تھا کہ تعارف کرائے، اپنا تعارف کرائے، میں کون ہوں، وہ کون ہے، اور کس بندے کو مسلمانوں کی تقدیر پر مسلط کیا جا رہا ہے، اب یہ بیان کرنا ضروری تھا۔ اچھا آتے ہیں اس مدینے کی طرف۔ پہلا نقطہ، اگر مدینے کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، درست ہے کہ مدینے کے اندر انصار رہتے تھے، اور کسی حد تک انصار اہل بیت اطہار سے محبت بھی کرتے تھے، جو مدینے کے اصل تھے اہل بیت سے مودت بھی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انصار میں اس طریقے کی جان نثاری کہ اپنی جان کو اہل بیت پر نچھاور کرے، ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ مدینے کی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے پہلی مرتبہ جب امیر المؤمنین سے حق کے خلافت چھینا گیا، اب یہی سقیفہ تھا، سقیفے کی بنیاد رکھنے والے انصار تھے، یہی مدینہ تھا، لیکن اس طریقے سے امیر المؤمنین کی مدد نہیں کی، تھے لیکن اس طریقے سے مددگار نہیں تھے۔ یا حتیٰ ایک اور مثال بھی دوں، امیر المؤمنین جو اپنے دور خلافت کے اندر جو لوگ مولا کی بیعت سے انکار کر رہے تھے، جنہوں نے بیعت کو توڑا تھا، اس زمانے میں امیر المؤمنین نے مدینے کے لوگوں کو کمک اور مدد کے لیے بلایا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پورے مدینے سے 400-500 بندے آئے ہیں امیر المؤمنین کے ساتھ۔ پہلا نقطہ یہ کہ مدینے میں لوگ تھے، لیکن اس طریقے سے جیسے اہل بیت پر جانثاری کرنے کا حق ہے، اس طریقے کے لوگ نہیں تھے، اس طریقے سے نہیں تھے لوگ۔ اچھا، دوسرا نقطہ جو خود اس مدینے کے بارے میں ہے، مدینے کے عام طور پر لوگ جو وقت کے حکمران تھے ان کی سیاست کے تابع رہنے والے تھے، ان کی طبیعت ایسی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی دین اگر کوئی بندہ آسان کر کے بالکل واضح کر کے بتائے جس میں کوئی مشکل نہ ہو، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ دیندار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ دیندار، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی سخت کام آ جاتا ہے، مشکل کام سامنے آ جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ یہی حسین ابن علی کا جملہ کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم،
وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُ، کہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، اس سے لائق کا اگر آج کے زمانے میں ترجمہ کروں، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ منہ میں کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتے ہیں. کوئی بندہ چھالیا ڈال دیتا ہے، کوئی بندہ چیغم ڈال دیتا ہے، اس کو چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے. جب اس کا مٹھاس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، اس چیغم کو یا چھالیا کو باہر پھینک دیتے ہیں. اس پرانے زمانے میں بھی اسی طریقے سے بعض چیزیں ہوتی تھیں جو منہ میں ڈال کر اس کو چباتے رہتے تھے، جب تک اس کا ذائقہ ہوتا، مٹھاس ہوتا، منہ میں رکھتے، جیسے وہ مٹھاس اور ذائقہ ختم ہو جاتا تھو کر کے نیچے پھینک دیتے، دور پھینک دیتے. لائق یعنی یہ. حسین ابن علی فرماتے وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، انہوں نے دین کو اس چھالیا کی طرح بنایا ہوا ہے، چیغم کی طرح بنایا ہوا ہے. چباتے ہیں چباتے ہیں چباتے ہیں، جب تک اس سے مٹھاس آتا ہے، مزہ ملتا ہے، تب تک چباتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی دیکھتے ہیں فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا، مصیبتوں میں آتے ہیں، امتحان کا مرحلہ آتا ہے، قَلَّ الدَّيَانُ، بہت کم لوگ ہو جاتے ہیں دیندار. تو یہی کیفیت مدینے کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے. جیسا وقت کا حکمران ہوتا اس کے مطابق چلنے کی ان کی کوشش ہوتی. کبھی بھی یہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے کہ سختیوں کا مقابلہ کریں، دشمن کے سامنے آئیں، اپنی جان کو خطر میں ڈالیں، اپنے مال کو خطرے میں ڈالیں. نہ 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 نہ، یہ مدینے کے لوگوں کا عالم تھا. حتیٰ کہ جو امیر المومنین سے پہلے خلافتیں رہی ہیں اسی طریقے کا ان کا مزاج تھا. لہذا مدینہ کسی بھی طور پر حسین ابن علی کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی کہ اپنے قیام کا آغاز یہاں سے کرتے. اچھا، اس کے علاوہ خود مدینے کے اندر قریش کا ایک اچھا خاصا نفوذ تھا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اہل بیت اطہار سے نہیں بنتے تھے. خصوصیت سے اموی خاندان کا اچھا خاصا اثر تھا، مروانیوں کا اچھا خاصا اثر تھا. خوب ان لوگوں کا اپنی جگہ پر اثر تھا، تسلط تھا، نفوذ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ بنی امیہ ہو یا آل مروان ہو، ان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ تو رشتہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے ارتباط تھا. حتیٰ یہ مروان اس کے باپ کو اٹھا کر دیکھے رسول اللہ کی نقلیں اتارا کرتا تھا کہ پیغمبر اکرم نے مدینے سے باہر بھگا دیا. کہ بہرحال یہ بھی ہر فکر مند انسان کے لیے سوال ہے کہ جب رسول اللہ نے حکم کو، مروان کو، ان کو مدینے سے باہر نکال دیا تھا تو پھر کون مدینے میں ان کو لے کر آیا؟ یہ سوال ہے اپنی جگہ پر. مناظرے سے ہٹ کر، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہر منصف انسان کے لیے یہ سوال ہے. پیغمبر اسلام برداشت نہیں کرتے حکم اور مروان اس مدینے کے اندر رہے. بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ مروان اسی مدینے کا گورنر بن جاتا ہے. کہ بہرحال مدینے کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایسے لوگوں کا بھی نفوذ تھا اپنی جگہ پر. اچھا، چوتھا مسئلہ جو مدینے کا تھا، چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ مدینے کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی. یعنی اتنے پیمانے پر لوگ نہیں تھے کہ باقاعدہ بڑے پیمانے پر ایک قیام کا آغاز اس مدینے سے کیا جائے. اس مدینے کے مقابلے میں دوسرے شہر، چاہے کوفہ ہو، بصرہ ہو، شام ہو، وہ بہت بڑے شہر تھے. ان کی جمعیت، وہاں پر لوگ بہت زیادہ تھے. اتنا بڑا قیام ہونے والا ہے، اس کے لیے بہرحال ایک بڑی جگہ چاہیے. اس چھوٹے سے محیط میں قیام کا آغاز نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسئلہ چوتھا. پانچواں مسئلہ خود مدینے کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں. مدینے کے اندر معمولاً جو بھی قیام ہوا ہے، لوگوں کی نااہلی تھوڑے ہی عرصے میں نابود ہو چکا ہے. خود اسی مدینے کی آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں. انصار کی اولاد نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد وہ جو واقعہ حرہ کہ مشہور واقعہ ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا گیا مدینۃ الرسول میں، خوب اس واقعے کے اندر دیکھیں 2 منٹ میں فوراً جو مخالف لشکر آیا ان کو سرکوب کر دیا. اور آل اللہ میں سے بھی، آل بیت کے خاندان میں سے بھی جو اولاد حسن ہے، امام حسن کی اولاد میں سے جو بعض
لوگوں نے بعد میں قیام کیا. مثلا محمد ابن عبداللہ جو معروف ہے نفس زکیہ سے، 145 ہجری میں ان کا قیام اسی مدینے میں تھا، فوراً ختم ہو گیا. یا مثلا ایک اور حسین ابن علی جو شہید فخ کے نام سے معروف ہے، 169 ہجری میں ان کا قیام اسی مدینے کے اندر ہے، لیکن دیکھتے ہیں فوراً ختم ہو جاتا. مدینے کے لوگوں میں وہ استقامت، وہ طاقت اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا، اور واقعاً یہ جو مدینے کے لوگ ہیں، چھٹا سبب، مدینے کے لوگوں کو دیکھیں، مگر یہی مدینہ نہیں ہے جس مدینے نے امیر المؤمنین کی عظمت کو دیکھا ہے. یہی مدینے کے در و دیوار ہیں، یہی مسجد النبی ہے، تمام لوگ ہیں، جگہ جگہ پر علی کے مقامات کو دیکھا گیا. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسی مدینے کے اندر 20 سال تک اسی مسجد کے اندر امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا. خب یہ مدینہ خاموش تھا، مگر مدینے کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی یعنی کیا. علی یعنی نفس رسول، علی یعنی برادر رسول، علی یعنی جان رسول، علی یعنی وہ کہ جس پہ مصطفیٰ عاشق ہوں، علی وہ کہ جس کی محبت ایمان کی علامت، علی وہ کہ جس کا بغض نفاق کی علامت. خب یہی مدینے کے لوگ دیکھ رہے تھے. لیکن اسی مدینے کے اندر، مسجد کے اندر امیر المومنین پر سب و شتم ہو رہا ہے، یہی مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں. خب یہ تو ہمت ہے ان مدینے والوں کی. لہذا اس مدینے کو چھوڑنا چاہیے تھا. مدینے کی قداست اپنی جگہ پر، مدینے کے اندر روضہ رسول کا ہونا ایک اپنی جگہ پر، مدینے کی بہت ساری عظمت اپنی جگہ پر، لیکن لوگ اس طریقے کے سست اعتقادات کے تھے. اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے جو حکمران ہیں، حتیٰ ولید بن عقبہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، ولید بن عتبہ، بے بخشید ولید بن عتبہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حاکم ہے، مولا سے کسی حد تک نرمی سے پیش آتا ہے، لیکن بہرحال ایک اموی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس کا نفوذ ہے پورے مدینے پر. مدینے کے اندر اگر حسین ابن علی قیام کرتے تو یہ جو آج تک کربلا اس شان و شوکت کے ساتھ اتنی برملا ہے، اس طریقے سے برملا نہیں ہو سکتی تھی. شاید اسی مدینے میں یہی امیہ کے لوگ، بنی امیہ کے لوگ چند لوگوں کو خرید لیتے، چھپ چھپ کر حسین ابن علی پر وار کر دیتے. مدینے کے لوگوں میں وہ ہمت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی. لہذا حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا. اور اچھا، مدینے کو چھوڑتے فوراً حسین ابن علی رخ کہاں کا کرتے ہیں؟ مکے کی طرف جاتے ہیں. خب مکے کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے دو کام کرنے. ایک تو ابتدائی طور پر پہلے مرحلے میں ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر نسبتاً امنیت قائم ہو. اور مکہ واقعاً ایسے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، امنیت کی جگہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے حسین ابن علی اپنے پیغام کو اس وقت کے عالم اسلام کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. واقعاً کیونکہ کبھی کبھار زمان کے اندر اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہوتی کہ اس زمانے کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ان تمام واقعات کو بیان کر پائے. یہ جو آپ جملہ سنتے بھی ہیں اور بہت ہی پیارا جملہ ہے کہ امیر المومنین کو اپنے زمانے میں پہچانا نہیں گیا. حسین ابن علی کو اپنے زمانے میں لوگوں نے اس طریقے سے نہیں پہچانا. کیوں؟ اس کی تحلیل کرتے ہوئے شہید مرزا مطہری ایک خوبصورت رخ اور جملہ بیان کرتے ہیں. آقا مطہری بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو یا امام حسین کو یا جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو اپنے زمانے میں لوگوں نے نہیں پہچانا. کیوں؟ آقا مطہری کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ پہچان بھی نہیں سکتے تھے، طاقت ہی نہیں تھی ان کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین کی شخصیت میں اتنی وسعت ہے
اتنی عظیم اور وسعت رکھنے والی شخصیت ہے کہ اس ظرف زمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کی شخصیت کی تاب لا سکے. اس زمانے میں اتنی گنجائش نہیں ہے. زمانہ گزرے 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 تاہم کہ اس شخصیت کے کچھ پہلو ہمارے سامنے روشن ہونا شروع ہو جائے. اس زمانے میں طاقت نہیں ہے. لہذا حسین ابن علی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے کہ زمانہ کچھ گزرے اور اس نہضت کربلا کے لیے بھی اسی طریقے سے ضروری ہے کہ بہرحال ایک وقت چاہیے, تھوڑا بہت زمان چاہیے, اور دنیا کے کونے کونے تک حسین ابن علی کا پیغام پہنچے. خوب ہم لوگ تحریک کربلا کو صرف ان چند 8 دنوں کے اندر دیکھتے ہیں, لیکن اس تحریک کربلا کا آغاز تو رجب سے ہوا ہے. حسین ابن علی نے جیسے ہی مدینے کو چھوڑا ہے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. مرحوم علامہ نکن اعلی اللہ مقامہ ایک خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ تحریک کربلا, نہضت کربلا کی عمر وہی شہزاد علی اصغر کی عمر ہے. 6 ماہ کی تحریک ہے اور 6 ماہ کا علی اصغر. نہضت عاشورہ کی عمر یہ ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑتے ہیں. 3 شعبان کو آپ مکے کے اندر پہنچتے ہیں. اور یہ بھی عجیب ہے, جگہ جگہ پر حسین ابن علی اپنا نشان بتاتے جاتے ہیں. جیسے ہی مدینے سے نکلتے ہیں تو اس وقت فوراً اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت حضرت موسیٰ نے کی. فخرج منہا خائفا یترقب. یہ سورہ قصص کے اندر جو قرآن مجید کا 28واں سورہ ہے, اس سورت کے اندر اگر آپ اس قصے کو دیکھیں, خود حضرت موسیٰ کا جو قصہ ہے اور اس جملے کا اقتباس جو سید الشہداء یہاں پر کر رہے ہیں, واقعاً عجیب اقتباس ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام جب مصر سے باہر نکلتے ہیں, اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں, اپنی تحریک کی ابتدا کرتے ہیں, حضرت موسیٰ تو نکلتے وقت اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکلتے ہیں. فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. کہ حضرت موسیٰ اپنی جان کی وجہ سے ڈر رہے تھے. یہ ڈر تھا حضرت موسیٰ کو یا نہ؟ حضرت موسیٰ کو ڈر یہ تھا کہ خدا نے مجھے ناجی اور منجی بنا کر بھیجا ہے, ابھی میں نے بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے, فرعون کے چنگل سے نکالنا ہے. اگر اسی وقت میں اس مصر کے اندر رہتا ہوں اور اسی وقت مجھے قتل کر دیا جائے تو جو اصل میرا مقصد تھا, ہدف تھا, وہ ظاہر نہیں ہوگا. خوب یہ خوف تھا کہ کہیں میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کر پاؤں. اس اعتبار سے نکلتے ہیں. فخرج منہا خائفا یترقب, مصر سے نکلتے ہیں خوف کی عالم میں, یترقب, لیکن دوسری طرف سے منتظر بھی ہے, ترقب بھی ہے, انتظار بھی ہے. ایناً اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں حسین ابن علی. تو یہاں سے بھی یہی ہے مقصد کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے جو نکل رہے ہیں اور اس آیہ کریمہ کی جو تلاوت کر رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, مجھے اپنی جان کا خوف ہے. اگر خوف ہوتا تو جیسا کہ بعض مخلصین نے کہا تھا کہ مولا جس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر مدینے سے نکلا ہے اور جو رسمی راستہ ہے, اصل راستہ ہے, اس راستے سے نہیں گیا, وہ دوسرے راستوں کو اختیار کیا ہے اس نے. خوب آپ بھی چھپ کر نکلیں یہاں سے. لیکن حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نہ, اسی راستے سے جائیں گے جو رسمی راستہ ہے. خوب یہ خوف کون کا خوف ہے؟ فخرج منہا خائفا,
خوف یہ ہے کہ ابھی میں نے کربلا کا پیغام پہنچانا ہے۔ یہ کربلا صرف اس زمان کو مد نظر رکھے ہوئے نہیں ہے، کربلا تا روز قیامت کربلا کے اندر پیغام ہے۔ قیامت کے دن تک آنے والی نسلوں کے لیے مظلوم کی مظلومیت کا پیغام ہے۔ خب ظالم کے خلاف ظلم کا احتجاج ہے۔ حسین ڈر رہے ہیں، اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پیغام پہنچانے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دیا جائے، ابھی میں وہ پیغام نہ پہنچا پاؤں، لہذا فخرج منہا خائفا یترقب۔ اچھا، اور اس آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے حسین ابن علی ایک اور پیغام بھی دینا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی تعارف کرا رہا ہے کہ دیکھو میں کون ہوں اور میرے مقابلے میں کون ہے۔ خوب اس آیت سے جو حضرت موسیٰ نے پڑھی ہے، اس آیت سے تمسک کر کے حسین ابن علی بتاتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کا تعلق موسیٰ کے ساتھ ہے، میں وہ ہوں جس کا مکتب موسوی ہے، میں وہ ہوں کہ جس کا تعلق اس انبیاء الہی کے سلسلے کے ساتھ ہے۔ اور اسی آیت کے ذریعے سے حسین ابن علی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے مقابلے والے کو بھی پہچانے، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کا موسیٰ کے ساتھ مقابلہ تھا۔ میں یہاں پر آیا ہوں، موسیٰ کی نمائندگی کر رہا ہوں، تمام انبیاء کی نمائندگی کر رہا ہوں، میرے مقابلے میں جو ہے وہ فرعون کی نمائندگی کر رہا ہے، فرعونیوں کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ایک آیت کے ذریعے سے فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہ قوم ظالم ہے۔ اور جیسے ہی آپ خود مکے کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں پر پھر انہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں حسین ابن علی، جن آیات کی تلاوت حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ان آیات کی تلاوت کی حسین ابن علی۔ حضرت موسیٰ جیسے اس مدین کے علاقے میں پہنچتے ہیں، وہاں پر جو ان کی کیفیت ہے، حسین ابن علی جیسے مکے کے اندر آتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جگہ جگہ پر قیام کے اندر حسین ابن علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ بالاخره مدینے سے نکلنا تھا، بالاخره اس تحریک کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب کربلا کی تحریک کو سمجھنے کے لیے ایک یہ حسینی خطبات ہیں، ایک مرحلہ یہ ہے، اور ایک مرحلہ کربلا کے بعد کا مرحلہ ہے کہ کربلا کے اندر اگر حسین ابن علی شہید ہو جاتے ہیں تو اس خون کی تفسیر کے لیے سید سجاد اور زینب عالیہ چاہیے جو مفسران کربلا ہیں۔ بہرحال دوسرے سوال کے جواب تک آج تو نہیں پہنچ پائیں گے، انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے کہ محمد ابن حنفیہ کیوں نہیں آئے۔ یہ کربلا کی تحریک، کربلا کے مختلف رخ، کہ حسین ابن علی 3 شعبان کو مکے کے اندر پہنچتے ہیں، مدینے کو چھوڑتے ہیں، اور وہاں پر جتنی بھی شخصیات ہیں، مختلف شخصیات حسین ابن علی کے پاس آتی ہیں، مختلف شخصیات، ہر ایک آ رہا ہے۔ حسین ابن علی اس زمانے کے اذہان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ یہ دیکھیں انشاءاللہ ہماری عشرے کی گفتگو میں ایک گفتگو شاید یہ بھی ہو کہ آخر لوگ اتنے بے حس کیوں ہو گئے، اتنے بے حس کہ حسین ابن علی پکار رہے ہیں، الا ترون ان المعروف لا یعمل بہ وان الناہی لا یتناہی، مگر نہیں دیکھ رہے، الا مگر نہیں دیکھ رہے تم لوگ، لیکن لوگ بے حس ہیں، بے حس۔
اتنی بے حسی ہے کہ خود حسین ابن علی کو نصیحت کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. خب آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ اتنی بے حسی, یہ لوگ کیوں 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا؟ کون سے وہ عوامل تھے, کون سے ایسے اسباب تھے جنہوں نے ان لوگوں کے اذہان کو مردہ بنا دیا تھا؟ یہ لوگ چل تو رہے تھے, گھوم رہے تھے, پھر رہے تھے, لیکن مردار تھے, مردہ تھے. کیونکہ معاشرہ کیسے مردہ بنا؟ یہ ضمیر کیوں اس طریقے سے مردہ بن گئے؟ کہ حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دے رہے. ہاں عزیزان من, عاشورہ واقعاً ہر زمان کے لیے, ہر وقت کے لیے اپنے اندر پیغام لیے ہوئے ہیں. ہر طرح کا پیغام اس عاشورہ کے اندر ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس عاشورہ کے اس زاویے کو سمجھے جو اس کے ساتھ مرتبط ہے. عاشورہ شخصی زندگی کے ساتھ مرتبط ہے, اجتماعی زندگی کے ساتھ مرتبط ہے, ہر طریقے سے انسان کے ساتھ عاشورہ مرتبط ہے. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ عاشورہ کے اس رخ کو پہچانے, اس رخ کو جانے جو عاشورہ کا رخ ہمارے ساتھ مربوط ہے. اور یہی تھا حسین ابن علی کا پیغام. واقعاً عزیزان من, عاشورہ اسی چیز کا نام ہے, کربلا اسی چیز کا نام ہے, اور یہی چیز ہمیں کربلا کے اندر نظر آتی ہے. ہر طرح کا کربلا کے اندر آپ کو عجیب تنوع نظر آئے گا. ایک طرف سے آپ کو بچے بھی نظر آئیں گے, 6 ماہ کے شہداء بھی نظر آئیں گے, اور اسی کربلا کے اندر بوڑھے بھی نظر آئیں گے. عجیب تنوع ہے. چھوٹا سا بچہ 6 ماہ بھی یہاں پر ملتا ہے. 90 سال سے اوپر بوڑھا بھی یہاں پر نظر آتا ہے. خوب یہ کس کو بیان کر رہا ہے کہ کربلا اس 6 ماہ کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک ہر ایک کے لیے اپنے اندر نمونے عمل رکھے ہوئے ہیں. خوب اسی کربلا کے اندر آپ کو مرد بھی نظر آئیں گے, اسی کربلا کے اندر آپ کو خاتون بھی نظر آئیں گے, اسی کربلا کے اندر ہر طرح کا قبیلہ آپ کو ملے گا. قریش, بنی اسد, بنی غفار, پتہ نہیں کتنے قبیلے ہیں. یہ اصحاب حسینی کے اندر آپ کو یہ مختلف قبائل نظر آئیں گے. خوب یہ پورا تنوع اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ جو بھی حسینی کشتی کے اندر آتا ہے, سفینہ حسین کی طرف آتا ہے, وہاں پر نہ عمر کی قید ہے, نہ قبیلے کی قید ہے, نہ جنس کی قید ہے. سفینہ حسین ہر ایک کو اپنے اندر لینے کے لیے تیار. اور ہاں عزیزو, اسی سفینے کے اندر غلام بھی نظر آتے ہیں. اسی قبیلے کے اندر چند دن پہلے جو مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. اسی قبیلے کے اندر, اسی سفینے کے اندر خواتین کا اپنا کردار ہے. ہر طرح کا بندہ اس حسینی سفینے میں ملتا ہے. ہماری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے, حتماً ہماری اور آپ کی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ کربلا کے ساتھ ہم لوگوں کو کمپیریزن کرنے چاہیے, مقایسہ کرنا چاہیے. میرا کردار کہاں پر بیٹھتا ہے, مجھے کربلا کا کون سا زاویہ سمجھنا چاہیے, کس زاویے سے اپنے آپ کو مرتبط کروں. خوب اس صورت میں واقعاً حسین ابن علی میرے امام ہیں. اسی کربلا کے اندر دل چاہتا ہے کہ آج ایک غلام کا تذکرہ کروں. غلام دنیاوی زبان میں کہہ رہا ہوں, وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سرتاج ہے. ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ معمر ترین حبیب ابن مظاہر ہیں, کہ واقعاً ان کی بھی 75 سال عمر ہے, بوڑھے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ معمر اور عمر میں بڑے یہ جون ہے. یہ جون کون ہے؟
غلام ہے، حضرت ابوذر کا غلام. اس کے بعد امام حسن کے پاس آتا ہے، اس کے بعد امام حسین کے پاس آتا ہے، آل نبی کے دروازے پر خدمت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ کربلا میں پہنچ جاتا ہے. مقاتل میں کہ 90 سال سے زیادہ عمر ہے اور اتنا خوش اخلاق ہے جون کہ سادات کے جتنے بچے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ مانوس ہیں، انس رکھتے ہیں. یہ ہے جون. جب وہ سختی کا مرحلہ آتا ہے، حسین ابن علی اپنی کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جون تو نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، جون بس چلے جاؤ، تمہاری ہم اس خدمت سے راضی ہیں. حسین کا راضی ہونا یعنی جنت تمہاری پکی ہے. حسین جس پر راضی ہو یعنی کیا؟ یعنی جنت تمہاری ہے، پریشان نہ ہو، چلے جاؤ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جون جو پہلے ابوذر کے پاس رہا، پھر امام حسن کے پاس رہا، پھر امام حسین کے پاس رہا، وہ تو جانتا ہے نا حسین کو چھوڑنا یعنی کیا. وہ جنت کس کام کی جو حسین کو چھوڑنے کے بدلے میں ملے. میں کیا کروں گا جنت. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نہ جون، تم بوڑھے ہو چکے ہو، بہت زیادہ خدمت کی، ہم تم سے راضی ہیں، ہم راضی ہیں، چلے جاؤ. اب اس مرحلے پر جون اسی خاندان کے پاس رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس خاندان کے رحمت کے سمندر میں تلاطم پیدا کیا جا سکتا ہے. کربلا سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا. کیا کروں؟ وہ جو تاریخ کے چند جملے ہیں نا، وہ اصل اس غرض کے ساتھ تھے جو جون نے پلٹ کر کہا، ان ریحی لنتن، مولا میرے پسینے کے اندر بدبو ہے، مولا میرا رنگ کالا ہے، اور مولا میرا جو نسب ہے وہ لعیم ہے، ظاہری طور پر پست نسب ہے، ظاہری طور پر خدا کی نگاہ میں نا. کیا مجھے آپ اس لیے کہہ رہے ہیں جاؤں؟ خود یہ جون بھی جانتا ہے کہ حسین ابن علی ان باتوں سے اوپر ہے، مگر حسین نے کب لحاظ کیا ہے کہ کسی کے خاندان کو دیکھے. مگر یہی وہ گھرانہ نہیں ہے، یہی حسین ابن علی نہیں ہے جو ام ایمن کو اماں کہتے ہیں، جو جناب فضہ کو اماں کہتے ہیں. مگر جون نہیں جانتا، جون جانتا ہے. لیکن کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جون جانتا ہے کہ کربلا سے محروم نہیں ہونا. پھر کیسے اجازت ملے؟ اس اعتبار سے ان جملات کو کہتا ہے. اچھا جون ایسی بات ہے، اچھا جون تو جاؤ، اچھا جاؤ جاؤ جون تم جاؤ. جون جانے سے پہلے کہتے ہیں کہ مولا میں نے ساری زندگی آپ کے خاندان کی خدمت کی ہے، مجھے اجازت دیں جاتے ہوئے سیدانیوں کو آخری سلام کرو، امیر المؤمنین کی بیٹیوں کو سلام کروں کہ یہ آپ کا غلام جا رہا ہے، آپ کا خادم جا رہا ہے. عزیزو یہاں پر مقتل کے عجیب جملے ہیں، حساس جملے ہیں. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ جون تمہیں جنگ کی اجازت تو دے دی، لیکن ان خیام کی طرف جانا چاہتے ہو تو پہلے عباس سے اجازت لو. اللہ اکبر. جون ہے، بوڑھا ہے، خادم ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے، لیکن حسین ابن علی کہتے ہیں کہ نہ، جو وہ خیام ہے جن خیام میں زینب رہتی ہے، جن خیام کے اندر ام کلثوم ہے، اگر ان خیام کی طرف جانا چاہتے ہو جون تو عباس سے اجازت لو. حضرت جون آتے ہیں،
مولا عباس سے اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر باہر کھڑے ہو کر عرض ادب کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا خادم جا رہا ہے، آپ کا نوکر جا رہا ہے۔ جو سادات کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے، روایات نے لکھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے اس طریقے سے جون سے لپٹ گئے، میں کہوں گا جس طریقے سے حضرت ابوالفضل العباس کو لپٹتے تھے۔ جیسے بچوں نے رونا شروع کیا تو مقاتل نے لکھا کہ خیام کے اندر بھی گریے کی آواز بلند ہوئی۔ اب جو خیام کے اندر گریے کی آواز بلند ہوئی، حضرت عباس آتے ہیں اور جون کے کاندھے پر ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ جون ابھی جاؤ، میں برداشت نہیں کرتا حتیٰ تمہارے کانوں پر بھی زینب کے رونے کی آواز پڑے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو آپ کے در کا خادم ہے، یہ تو آپ کے در کا غلام ہے، آپ یہ برداشت نہیں کرتے، لیکن اللہ اس عشر عاشور کے بعد یہی خیام ہوں گے جن خیام کو آگ لگائی جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، جون آتے ہیں میدان کی طرف، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں، یہاں تک کہ زین سے زمین پر آتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا کہ حسین ابن علی کا جون کے ساتھ عیناً وہی معاملہ تھا جو حضرت علی اکبر کے لاشے پر تھا۔ مقاتل نے لکھا جیسے حسین ابن علی اکبر کے لاشے پر آئے تھے، اور مقاتل نے لکھا تھا فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو اپنے بیٹے کے رخسار پہ رکھا تھا۔ مقاتل نے لکھا اسی طریقے سے وضع خدہ علی خد الجون، حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا، اور جون نے 3 باتیں کہی تھی نا، میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، میرا خاندان اس طریقے کا ہے کہ شاید وہ دنیاوی اعتبار سے پست خاندان ہے اور میرے خون میں بدبو ہے، میرا حسب و نسب اتنا نہیں۔ حسین ابن علی نے وہاں پر دعا مانگی، اللہم بیض وجہہ، اے میرے مالک، یہ جو کہتا ہے میرا رنگ کالا ہے، بیض وجہہ، اس کے چہرے کو روشن کر، خدایا اس کے جسم میں خوشبو پیدا کر، خدایا اس کے خاندان کو جو ظاہری اعتبار سے دنیا پست سمجھتی ہے، وَحْشُرْهُ مَعَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد، خدایا اس کے خاندان کو محمد و آل محمد کا خاندان قرار دے، یعنی اس کے نسب کو خود محمد و آل محمد سے منسوب کر دے۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب 12 محرم کے دن جب تمام لوگوں کو دفن کیا گیا تھا، حالانکہ وہ دفن کس طریقے سے کیا گیا تھا یہ تو تواریخ نے اپنی جگہ پر لکھا ہے کہ کس طریقے سے ہر ایک کو دفنایا گیا تھا، حسین ابن علی کو دفنایا گیا تھا، لیکن یہ جون واحد شہید ہے جو 12 محرم کے دن دفن نہیں ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ 10 دنوں کے بعد، عاشور کے 10 دنوں کے بعد جون کا جنازہ ملتا ہے، لیکن امام سجاد کہتے ہیں کہ اس کے جنازے سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس طرح کی خوشبو کسی نے محسوس نہیں کی۔ ہاں عزیزو، واقعاً یہ وہی خاندان ہے کہ جس نے اپنی زندگی ان کے دروازے پر قربان کر دی۔ دنیا کے اندر بھی اس کے وجود کے اندر خوشبو آ جاتی ہے، آخرت کے دن بھی ان کے وجود کے اندر خوشبو آ جاتی ہے۔ بس آخر میں ایک جملہ کہوں گا جون، واقعاً آپ نے بہت بڑی قربانی دی۔ جون، مولا امام حسین علیہ السلام نے آپ کے ساتھ بہت ہی عظیم طریقے کا برتاؤ کیا، آپ کے جنازے پر بھی آئے، جون آپ کے جنازے پر حسین آئے، جون آپ کے جنازے پر ابوالفضل العباس آئے، لیکن میرا سلام ہو اس شہید پر، جب شہید ہوا تو کوئی نہیں بچا تھا اس کے جنازے پر آنے کے لیے، بس دور سے بیٹھ کر بہن دیکھ رہی تھی اور بیٹی رو رہی تھی، مولا آپ کے جنازے پر آنے والا کوئی نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔